إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود قال تعالى لقد لبثت فيكم عمرا من قبلي محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو کائنات کا اکیلا تنہا ساری مخلوقات کی تمام تر عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے مسلم نوجوانوں کی تربیت اسلامی نقطہ نظر سے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے جو موضوع میں نے بیان کیا، اسی موضوع سے متعلق ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بات کہی جا رہی ہے ان باتوں کے ذریعے سے اللہ کہنے والے اور سننے والے تمام کو اللہ اپنے اپنے اندر جو کمی ہے اس کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ محترم حضرات، نوجوان کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور نوجوان جس قوم کا درست ہو جائے تو یقین مانے کہ وہ قوم اور اس قوم کے ماننے والے کامیابی کے منازل کو آسانی سے طے کر لیتے ہیں،
اور کسی قوم کا نوجوان اگر تباہ ہو جائے اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، یعنی مختلف قسم کے امراض اس کی زندگیوں میں آ جائیں، تو یقین مانے کہ وہ قوم کبھی بھی آگے کامیابی کے ترقی کے جو منازل ہیں اس کو طے نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسرے انبیاء کرام کی زندگیوں کے جو اہم اور خصوصی پہلو تھے اس میں سے جوانی کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ آپ کے سامنے جو ابھی آیت کریمہ بیان کی گئی ہے اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پاک صاف جوانی کے ایام جو کہ نبوت سے پہلے لوگوں کے درمیان تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا۔ کہا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ لوگوں آج میں اللہ کا نبی بنا دیا گیا ہوں تو تم لوگ میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو، میری دعوت اور میرے پیغام کو تم جھٹلا رہے ہو۔ یقین مانو کہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، آئینے کی طرح تمہارے سامنے ہے۔ میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، ساری کی ساری زندگی میری تمہارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے، اور تم ہی لوگوں نے مجھے نبوت سے پہلے امین اور صادق کا لقب دیا ہے، اور تمہاری زندگی کے جو بھی مسائل ہوتے تھے تم میرے پاس آیا کرتے تھے حل کرنے کے لیے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جوانی کی جو پہلو ہے قوم کے سامنے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا اسوے کے طور پر اور نمونے کے طور پر۔ تو جو قوم اپنے نوجوانوں کو سنبھال لیتی ہے، اور جس قوم کا نوجوان سنبھل جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، چاہے دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تو اس قوم کے سامنے یوں سمجھے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی سے لے کر کے اس سے پہلے کی بھی جتنی بھی زندگیاں گزری ہیں انبیاء کرام کی، ان کے اوپر ایمان لانے والوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد رہی ہے، ہر دور اور ہر زمانے کے اندر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی زندگی میں جوانی کے عمر کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، ایک تو بچپن ہوتا ہے، ایک جوانی ہوتی ہے، اور ایک بڑھاپا ادھیر عمر۔ یہ دونوں چیز ایک قریب دونوں چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 چیز ایسی ہے، 2 مرحلہ ایسا ہے جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ بچپن جس میں انسان ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، ہر ضرورت کے لیے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے انسان۔ جوانی جس میں انسان کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، انسان کے خیالات بلند ہوتے ہیں، انسان کی ہر چیزیں بلندی پر ہوتی ہیں، انسان کے دلوں کے اندر خواہشات کو پورے کرنے کے، ارمان عیش و عشرت کرنے کی بہت ساری تمنائیں، بہت ساری امنگیں ہوتی ہیں۔ ایسے مرحلے میں انسان کے بننے سنورنے کے دن ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں انسان کسی سے کچھ پوچھتا نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے بڑھاپے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں بھی انسان اپنے اولاد کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے بچوں کا انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے جوانی کے ایام، جس ایام کی شریعت نے بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی ہے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوانی کے ایام جب کہ انسان کے سامنے 1000 قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں، 1000 قسم کی برائی اور غلط کام کرنے کے مواقع اس کے پاس فراہم ہوتے ہیں، ایسے وقت میں اگر کوئی نوجوان اپنے آپ کو دیندار بناتا ہے، دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتا ہے، نمازوں کی پابندیاں کرتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کے ڈر سے کوئی بھی غلط کام کرنے سے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ وہ نوجوان ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اور یہ خوشخبری سنائی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں پر 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جہاں ساری انسانیت پریشان ہوگی، انسانیت اس وقت تڑپ رہی ہوگی، بے قرار ہوگی، پریشان حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا یہ کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کہ اس دن لوگوں کا حال بڑا عجیب و غریب ہوگا۔
کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ایک نوجوان جس نے اپنی جوانی کو دین کے مطابق ڈھالا ہوگا، ایسے نوجوان کو اللہ عزت دے گا، شرف دے گا، سر بلندی اللہ رب العالمین انہیں عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص طور پر اس کا مقام اور پوزیشن انسانوں کے سامنے دکھلایا جائے گا اس دن۔ تو میرے بھائیو، جوانی کی زندگی جو ہوتی ہے، یہ عین جوانی بالخصوص نوجوانوں کی، جو جب نوجوانی کی دہلیز پر انسان قدم رکھتا ہے، بالخصوص 30 سال سے لے کر کے 35 سال کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بلوغت کے مرحلے جو ہوتے ہیں، یہ سب سے ڈینجر اور سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ ان مراحل کے اندر اگر آدمی اپنے اخلاق اور کردار کی حفاظت کر لیا تو آگے کے مراحل اس کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ ایسے مراحل میں اگر انسان بگڑ گیا تو آگے کے مراحل میں اس کا سنبھالنا، اس کا سدھارنا، اس کا کنٹرول کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کے اندر نوجوانوں کو آپ نے ہر معاملے کے اندر ان کو فیٹ بک پر رکھا، ان کو سب سے آگے رکھا، ان کے مشورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ضرور رہی، آپ کی سیادت ضرور رہی، لیکن نوجوانوں کے جذبات اور ان کے اندر حوصلے کی بلندیاں، ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کیا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر کتنے ایسے مواقع ہیں، کتنی ایسی جنگیں ہیں جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں بالخصوص جو لوگ کے نوجوان تھے، ان لوگوں کے مشورے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور اس مشورے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کی جو حالت ہے، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی قوم نوجوانوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے بنا رہی ہے۔ کبھی نوجوان سیاست دانوں کے نظر ہو جاتی ہیں، سیاست دان کبھی نوجوانوں کے لیے یا معاشرے کے اندر ایسی یعنی جذباتی اور بھڑکاؤ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے نوجوان جذبات میں آتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سلاخوں کے پیچھے اور ان کی زندگیوں کو جیلوں کے پیچھے، زندگیوں کو تباہ و برباد اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو کہیں پر نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ آج کا موبائل، آج کی بے حیائی، آج کی فحاشیت، ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے نوجوان اپنی زندگیوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لگایا ہوا ہے۔ تو کہیں پر نوجوان مخلوط کام کی وجہ سے، مخلوط امور کی وجہ سے، آج نوجوان اپنی زندگیوں کو شہوات اور خواہشات کے پیچھے اس کا غلام بنا کر کے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہا۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا اور نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا، سارے کے سارے لوگوں کو ان کی نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی میں ان کو دیا۔ جوانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کو، ان کے اوپر ذمہ داری کو عائد کیا، اور ان ذمہ داریوں کو جوانی میں اس لیے دیا گیا کہ ان ایام میں انسانوں کو بہت کچھ کرنے کی، بہت ساری چیزیں کرنے کی اس کے اندر شوق ہوتی ہیں، اور بہت ساری کچھ کر دکھانے کا اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد کی۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید سورہ کہف، جس کی تلاوت آپ ہمیشہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہی تو کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی دین کی حفاظت کے لیے بادشاہ وقت سے، کفر سے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں سے وہ نکل بسے۔ تو دیکھیے کہ ایک نوجوان جس کے عزائم کتنے بلند ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے کتنا بڑا فیصلہ لیا، اور ان کے اندر کتنا بڑا شوق اور جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا، اور انہوں نے ایسا کر گزر دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی دنیا والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مثال بیان کر دیا۔
تو میرے بھائیوں، آج نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے یوں بیان کریں گے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر عزم اور ارادہ کریں۔ دیکھیے، یہ نوجوان آج کل کتنے ہی ایسے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد، اپنے بچوں کو لے کر کے کافی پریشانی کے شکار میں ہیں، پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں باپ کی یہی شکایت ہے کہ ہمارے اولاد ہماری باتیں نہیں سنتے، ہمارے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، ہمارا خیال نہیں کرتے۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، اپنی زندگی کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ اپنی جوانیوں کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ خالی اوقات اپنی زندگیوں کا کام میں کیوں استعمال نہیں کر رہے ہو؟ اپنی زندگی کے خالی اوقات کو صحیح کاموں میں لگاؤ، اپنے ماں باپ کی ذمہ داری اپنے سر اٹھاؤ، اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں اپنے اوپر اٹھاؤ۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو تقریباً یہ کووڈ کا زمانہ 1.5 ایئر سے زیادہ کا مدت جو گزرا ہے، اس میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے، بہت سارے اچھے لوگوں کی زندگیاں تنگ دستی میں بدل گئی، بہت سارے لوگوں کے گھرانے کی حالتیں بڑی پریشان ہیں۔ اس کے باوجود کتنے ایسے نوجوان جو لاپرواہ، زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی ایم نہیں، ماں باپ پر بوجھ بن کر کے آج بھی ان کے لائف سٹائل دیکھیے، ان کا ٹپ ٹاپ دیکھیے، ان کے ہیئر سٹائل دیکھیے، ان کے رہنے سہنے کا انداز دیکھیے، آج بھی ان کا تبدیل نہیں ہوا ہے۔ ماں باپ گرچہ پریشانی اور تکلیف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا سوچو میرے نوجوانوں، اپنے اندر احساس ذمہ داری کب پیدا کرو گے؟ اپنے اندر احساس کب پیدا کرو گے کہ ایک میرا بوڑھا باپ محنت اور مزدوری کر کے مجھ جوان کی پرورش کر رہا؟ شرم کی بات ہے، احساس پیدا کرنے کی بات ہے۔ آج تم دوستوں کے ساتھ راتوں میں، آپ دوستوں کے ساتھ دوسرے اوقات تم ضائع کر رہے ہو، آج اپنی زندگیوں کے اندر نشے کی چیزیں استعمال کر رہے ہو، غلط کام میں لگائے ہوئے اپنی جوانیوں کو، اپنی جوان بہن، اپنے ماں باپ، اپنے گھر کے لوگوں کی تمہیں فکر نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو دوستوں کی وجہ سے، دیکھیے والعیاذ باللہ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ بات کہ یعنی نشاور چیزوں کے کس قدر عادی ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہماری قوم کے، نوجوانوں کی یہ حالت ہے میرے بھائیوں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیے، یہ گانجا استعمال کرتے ہیں، والعیاذ باللہ، یہ ڈرگس استعمال کرتے ہیں، یہ بیڑی سگریٹ کے عادی ہیں، راتوں رات اپنے ماں باپ کا تو کوئی حکم مانتے نہیں اور اپنی زندگیوں کو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے کیسے برباد کر رہے ہیں۔ راتوں کو آپ دیکھیں یہاں کنارے آ کر کے راتوں رات کیسے جوان سمجھے اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کے اوپر کوئی یعنی ان کی ذمہ داری لینے والا نہیں، اور خود وہ اپنی ذمہ داری اور اپنے احساسات کو اچھے رخ دینے والے نہیں ہیں۔ سمجھیے، آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جب آپ بچپن میں تھے تو یتیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب تک تھے آپ کی پرورش کیے، دادا جب انتقال کر گئے تو آپ کی ذمہ داری ابو طالب یعنی آپ کے چچا کے حوالے کر دیا۔ دیکھیے اس میں ہمارے لیے سیرت نگاروں نے کتنی بڑی بات کہی ہے، جو ہمارے اور نوجوانوں کے لیے اس میں کتنی بڑی نصیحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دادا کا انتقال ہو گیا، ان کی شفقتیں، ان کا سایہ ان سر سے اٹھ گیا۔ اب چچا ابو طالب جن کی ذمہ داری آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کریں، اور ابو طالب نے باقاعدہ طور پر اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھیں گے اور صحیح طریقے سے اچھی پرورش کریں گے اور اس سے پیار محبت دیں گے۔ اور اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ آپ کے ابا عبداللہ جو تھے وہ اپنے تمام بھائیوں میں بڑے چہیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد چونکہ یتیم تھی، اس لحاظ سے ابو طالب کو بڑی محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی کفالت میں اپنی زندگی شروعات کی۔ ابو طالب کثیر العیال تھے اور ان کے اکیلے کے ذریعے سے ان کے گھر کی ساری ضروریات پوری ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس عمر میں، بچپن کے عمر میں آپ چاہتے تو ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، آرام سے رہ سکتے تھے،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امت کے لیے اسوہ بنانا تھا اللہ تبارک و تعالی، اس لیے آپ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالا، یہ خیال اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر میں آپ کو معلوم ہے مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی نہیں تھی آپ کو، کیونکہ چچا آپ کی ساری ضروریات کو پوری کر رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا چچا کی تکلیف، چچا کی تنگی، چچا کی پریشانی، آپ نے سوچا کہ میں بھی اگر کچھ ان کا مدد کر دوں تو ان کی آسانیاں، ان کی تکلیف آسانیوں میں بدل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کی عمر میں محنت اور مزدوری حلال طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ آپ دیکھیے 25 سال کی عمر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، آپ تجارت کے میدان میں آتے ہیں، آپ تجارت کے میدان میں آتے ہیں اور باقاعدہ طور پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر کے ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان واقعات سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سیرت سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ میرے نوجوانوں، زندگی خالی اور بیکار مت گزارو، کچھ حلال طریقے سے محنت کرو، اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرو، اپنے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان جتنا خالی ہوتا ہے شیطان اس کو اتنا ہی زیادہ گمراہی کی طرف اور غلط کاموں کی طرف ان کو لے جاتا ہے اور ان کے دل و دماغ کو بالکل سمجھے غلط کام کا مرکز بنا دیتا ہے۔ تو لہذا حلال طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کرو اور حلال رزق کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات میرے بھائیوں، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ہے کہ نوجوان اپنے آپ کی تربیت اور اصلاح کے لیے اپنے دل کے اندر عزم مصمم کرے۔ آدمی 1000 بات کہہ دے کسی کے سامنے، جب تک سامنے والا یہ ارادہ نہیں کرے گا کہ مجھے تبدیل ہونا ہے، میرے اندر چینجز پیدا کرنی ہے، مجھے غلط کام سے توبہ کرنا ہے، جب تک سامنے والا اپنے دل کے اندر یہ انٹینشن، یہ ارادہ نہیں کرے گا، آپ کتنی بھی نصیحتیں کر دے اس کو نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ اللہ سے دعا بھی کرو، دین کو مضبوطی سے تھام لو، دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دین کو جب تم مضبوطی سے پکڑ لو گے، علماء سے جڑ جاؤ گے، دینی دروس کے اندر شامل ہو جاؤ گے، تو اس کے ذریعے سے تمہاری جو بھی کمیاں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں تمہاری دور ہو جائے گی۔ اب مثال، دین سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ دین سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو صحیح کرو، اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرو، اس کے بعد اپنے آپ کو دینی چیز، دینی امور، یعنی دین سے کہاں تک تمہارا لگاؤ ہے، نبی سے کہاں تک تمہاری محبت ہے، اس کا جائزہ لو۔ دیکھو تمہارا چہرہ تمہارے نبی کی طرح ہے، نبی سے اگر تمہارا محبت ہے تو دیکھو کہ تمہارا چہرہ تمہارے نبی کی طرح ہے، تمہارے شکل، تمہارے سر کے بال تمہارے نبی کی بال کی طرح ہے، تمہارے کپڑے، تمہارا لباس، تمہارا پوشاک دیکھو نبی کے لباس اور پوشاک کی طرح ہے۔ شریعت نے جو حد متعین کیا ہے اس کے مطابق ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کی اصلاح کر کے ان تمام چیزوں کی کریکشن کرو، ان تمام چیزوں کو درست کرو۔ جب تمہارے اوپر یہ نبی کی سنت تمہارے چہروں پر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ تم بہت سارے غلط کام کرنے سے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم آئے گی، دوسروں کو چھیڑتے ہوئے تمہیں شرم آئے گی، غیر کی ماں بہن کی طرف دیکھتے ہوئے تمہیں شرم آئے گی، اگر تم دینی ساری کی ساری صفات اپنے اندر پیدا کر لو گے تو لہذا دین سے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو جوڑیں، دین سے اپنے آپ کو ہم وابستہ کریں، اسی طرح سے اللہ سے دعا بھی کریں اور ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں، نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ میرے بھائیو، آپ بتائیے کہ آج ہماری قوم 2 چیزوں کا سب سے زیادہ غلط استعمال کر رہی ہے، 2 چیزوں کا سب سے زیادہ غلط استعمال کر رہی ہے، جس کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی اور کہا، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مغمومتان فیہما کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو 2 چیز کے بارے میں دھوکے کے اندر ہیں اور یہ 2 چیز اکثر غلط استعمال کرتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو انہیں افسوس ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کہا الصحہ والفراغ، الصحہ والفراغ، الصحہ صحت اور تندرستی کی جو ایام ہوتے ہیں، انسان
صحت اور تندرستی کے گھمنڈ میں، طاقت کے گھمنڈ میں انسان معلوم نہیں کیا کچھ نہیں کر لیتا ہے۔ وہی جب انسان کمزور پڑ جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جوانی میں ہم کو عبادت کرنی چاہیے تھی، جوانی میں ہم کو اچھے کام کرنی چاہیے تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے طاقت دیا ہے، آج سے نمازوں کی پابندی کرو، فجر کی نمازوں میں آؤ، پانچوں نماز کے آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کرو اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ 40 دن مکمل طور پر پوری جماعت کا اہتمام کرتا ہے تو ایسے انسان کے بارے میں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے دل میں نفاق نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آج دیکھیے رات رات ہم یہ جو مصیبت ہے موبائل فون، یہ اپنی جگہ رحمت اور رحمت بھی ہے، ضروریات جائز ضروریات کے لیے آپ استعمال کریں، لیکن اگر اس کا غلط استعمال ہو رہا تو وہ زحمت ہے۔ آج ہمارے نوجوان چاہے لڑکے ہو لڑکیاں ہو، ان تمام چیزوں کے اندر کس قدر غلط کاموں کے اندر رات رات سمجھے ملوث رہتے ہیں۔ فجر کے وقت میں جب اللہ سے یعنی اپنا رشتہ جوڑنے کا وقت آتا ہے، اپنی دن کی شروعات کرنے کا وقت آتا ہے اللہ کی عبادت سے، اس وقت ہم سو جاتے ہیں اور بڑے شان اور آن اور بان کے ساتھ ہم 10 بجے اٹھ کر کہتے ہیں کہ میری صبح تو 9 بجے ہوتی ہے، 10 بجے ہوتی ہے۔ دوستوں سے ہم فخریہ انداز میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی بڑی محرومیت ہے ہمارے لیے۔ آپ کو معلوم ہے یہ غیر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہماری اذان کے ساتھ ان کی صبح ہوتی ہے، ہماری اذان کے ساتھ ان کی صبح ہوتی ہے، اور ہماری اذان کے ساتھ ان کی صبح ہوتی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی رات شروع ہوتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ تم فجر کی پابندی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعات خیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے خیر ہے، بہتر ہے، اس سے بہتر دنیا کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ قوم بالکل غفلت کی نیند سو رہی ہو، اس کی زندگی میں کہاں سے خیر آئے گا، کہاں سے بھلائی آئے گی، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ تو یہ قوم کیا ذلیل نہیں ہوگی، رسوا نہیں ہوگی، غیروں کے ہاتھ سے ماری اور پیٹی نہیں جائے گی؟ تو کیا ہوگا اور اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ آج ہمارے پاس میرے بھائیو پوری ملکی سطح پر میں کہہ رہا ہوں کہ دشمنان اسلام نے اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر لی ہے کہ ہمارے پاس ان سے دفاع اور ڈیفنس کرنے کی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہر طرح کی چیزوں کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، چاہے کورٹ کچہری ہو، چاہے قانون ہو، چاہے میڈیا ہو، جتنی بھی طاقتور چیزیں ہوتی ہیں تمام چیزیں ان کے اشاروں پر بول رہی ہیں۔ آج اگر ہم کچھ چاہتے ہیں تو بس اور بس اللہ سے اپنا تعلق پیدا کر کے ہم کچھ کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے ہی ہم اپنی کچھ کروا سکتے ہیں، ورنہ ظاہری طور پر آج مسلمان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کے پاس ایسی نہ عہدہ ہے، نہ منصب ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ تمہارا اتنا اوپر تک کچھ ایسی پہنچ ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے بھی تو وہ بکا ہوا اپنی فائدے اور مفاد کے لیے قوم کا سودا کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنے آپ کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سورج اور چاند کو گرہن لگایا، سورج اور چاند صلاۃ الکسوف اور خسوف کیوں پڑھتے ہیں؟ سورج اور چاند کی جب روشنی لے لی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اتنا پریشان ہوئے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا کپڑا بھی نہیں لیا اور ایسے ہی نکل گیا، نہیں دوسرے کا کپڑا لے لیا، سمجھے پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں۔ تو پریشانی اور گھبراہٹ، یہ صلاۃ الکسوف سورج اور چاند کی نماز صلاۃ جو پڑھتے ہیں، یہ پریشانی کے عالم میں پڑھنے کا حکم دیا۔ کیا عام حالت میں جو ہماری زندگی میں اتنے مسائل ہیں، کیا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز ہی کے ذریعے تو ہم سارے مسائل کو حل کریں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر، ان چیزوں کے ذریعے سے تم اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو،
ان کے ذریعے سے ہی تمہارے مسائل حل ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ اور کوئی صورت تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، بالخصوص ہم نوجوانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرو، اپنی جوانیوں کو ضائع مت کرو، قوم کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرو، یا اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، درست کرنے کی کوشش کرو، اپنی اخلاق اور کردار کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے اسلام کو بدنام مت کرو، اسلام کے ماننے والوں کو بدنام مت کرو، اپنی زندگیوں کو تکلیف اور پریشانیوں میں مت ڈالو، اور قوم کے لوگوں کو بھی تکلیف اور پریشانیوں میں مت ڈالو۔ لہذا اپنی جوانی کی، اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ تعلیمات تھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بات بھی کہی گئی ہے ان باتوں کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کی اللہ اصلاح فرما، آمین۔ انہ تعالی جواد کریم الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے مسلم نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں بیان کی جا رہی تھی کہ نوجوان اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کریں، بلکہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں اور غیروں کے، دشمنوں کے پروپیگنڈا کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم ہر چیز میں اپنے آپ کو جذبات میں نہ لائیں، بلکہ اپنے اندر سنجیدگیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور دین سے اور کتاب و سنت سے اپنے آپ کو ہم جوڑیں، کتاب و سنت سے، اللہ سے اپنا ہم تعلق پیدا کریں، اپنا تعلق استوار کریں۔ اللہ رب العالمین سے جب ہم جڑیں گے تو یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری قوم کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ آپ دیکھیے دشمنان اسلام کو کہ آج انہوں نے اپنے نوجوانوں کو انہوں نے کس طرح سے اپنی چنگل میں لے رکھا ہے، اور کس طرح سے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، کس طرح سے ان کے ذہنوں کے اندر ایک ہی بات بٹھایا جاتا ہے کہ یہ قوم، یہ مسلم قوم تمہاری دشمن ہے، یہ قوم تمہاری دشمن ہے۔ یہ بات کس طرح سے ان کے ذہنوں میں ڈال کر کے ان کو تیار کیا ہے۔ کیا آج ہم صحیح چیز جو ہمارے پاس صحیح دین ہے اس کے ذریعے سے صحیح بات کہ ہمارا دین رحمت ہے، ہمارا دین انسانیت سکھلاتا ہے، ہمارا دین اچھا اخلاق سکھلاتا، ہمارا دین کیا کچھ پیغامات دیتا، کیا آج ہم اپنے نوجوانوں کو یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں دے سکتے؟ آج ہمارے پاس کوئی صحیح طریقے کا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم نوجوانوں کو اپنے کنٹرول میں لیں۔ کوئی ادھر بھٹک رہا، کوئی ادھر بھٹک رہا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ شکایت کریں تو کس سے کریں، کہیں تو کس سے کہیں۔ آج ضرورت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو ایک جگہ پر متحدہ طور پر ان کی تربیت کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا جائے، ان کو اپنے سے جوڑا جائے کہ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے نوجوان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم ان کی مصروفیات میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، یا اگر وہ مصروف ہیں تو ان کو مزید ہم ان کاموں کے اندر صحیح طریقے سے کام کرنے کو ہم کہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سروے کیا جائے، اور اس سروے کے اندر ہی ہم اپنے نوجوانوں کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں، ورنہ صرف باتیں ہوتی رہے گی اور نوجوان اپنی زندگیوں کو ایسی برباد کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان باتوں کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھو، عبادات کی اپنے آپ کو سب سے پہلے پابند بناؤ، اپنے اخلاق و کردار کو اپنے پابند بناؤ۔ میرے بھائیوں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جمعہ کے دن کی کتنی اہمیت ہے۔ جمعہ کے خطبات جب شروع ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں پبلک کتنی کم ہوتی ہے، اور اکثر لوگ جب آدھے سے زیادہ خطبہ بھی شروع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، آتے ہیں نہ ان کو خطبہ کچھ ملتا ہے، نہ ان کو مسجد میں حاضر ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ امام جب ممبر پہ چڑھتا ہے ان کا نام بھی نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کیوں محروم کر رہے ہو؟ ہمیشہ یہی عادتیں ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں ہم اول وقت میں آتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اپائنٹمنٹ ہے، آدھا گھنٹہ پہلے جاتے ہو۔ سفر میں جانا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ میں پہنچتے ہو۔ اسکول میں میٹنگ ہے، پہلے وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہو۔ ارے ہر جگہ پر تم سسٹم پروٹوکول کو فالو کرتے ہو، اور اسلام دین اتنا ہنسی مذاق ہو گیا ہے، چلو بھائی من میں آیا، لیزی پن کی حالت میں جس طرح سے ہیں، آخر میں آئے 2 سجدے مارے اور چلے گئے۔
کتنے لوگ ہیں جو سنت پڑھتے ہیں بتائیے؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں بتائیں؟ امام سلام پھیرتا دیکھیے لوگ اوپر سے کیسے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہیں جیسے ان کو سالوں سے یہاں پر قید کر کے رکھا ہوا تھا. ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہاں کتنے لوگ ہیں جو سنت پڑھ کے جاتے ہیں بتائیں آپ؟ ہاں جیسے ہی سلام پھیرتی ہے آپ دوڑنے کی آواز دیکھیے. کیا چھوٹے کیا بڑے کیا بزرگ سب برابر کے ہیں. ارے بھائی جس عبادت کو تم سکون اور اطمینان کے ساتھ نہیں کرو گے، جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی محترم اپنی زندگی کی آخری لمحے تک نماز کی عبادت کو نہیں چھوڑنا، نماز پڑھتے رہنا. یہ معراج کا تحفہ ہے جس کے ذریعے سے نبی کو آنکھوں کا ٹھنڈک جسے قرار دیا گیا. آج وہ امت بس ایک لائٹ سے رہے، 2 سجدے کر لو، معلوم نہیں سجدے میں کیا پڑھنا، رکوع میں کیا پڑھنا، تشہد میں کیا پڑھنا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بتائیں نماز کی پوری دعائیں ان کو معلوم ہے. بتائیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے آپ کا فیصلہ کرو، فیصلہ کرو. جس عبادت کو تم سالوں سال کرتے ہو، 50 سال 60 سال 70 سال، وہ عبادت تمہاری صحیح نہیں. ہاتھ باندھ کر کے بس کھڑے ہیں، خیالات ہمارے گھوم رہے ہیں، فزیکل طور پہ یہاں پر ہو اور باقی تمہارا پورا باہر ہے. ایسی عبادت کس کام کا میرے بھائیوں؟ بولو میرے نوجوانوں. اس لیے تو آج ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، چینجز نہیں آ رہے ہیں. آج باہر ہم اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کبھی نماز 2 منٹ زیادہ ہوتی ہم کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین سے ہم کو محبت نہیں ہے، نماز سے ہم کو، نماز میں جو لذت اور سکون ہونا چاہیے وہ ہم کو حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے ہم کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں بڑی افسوس اور بڑی درد کی باتیں ہیں کہ جمعہ کے دن ہم جمعہ کے اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. کل اگر ہماری موت ہو جائے، آج اگر ہماری موت ہو جائے، کیا جواب دیں گے ہم اللہ رب العالمین کے پاس؟ کتنے جمعے ہیں جو ہمارے ایسے ہی گزرتے ہیں، کبھی ہم اول وقت میں نہیں آتے ہیں، کبھی ہمارا لسٹ میں نام نہیں آتا، مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو لہذا یہ اصلاحی پہلو ہے جو اپنے آپ کی اصلاح کرو. تجارتیں زندگی بھر کرتے رہو گے، مال زندگی بھر کماتے رہو گے، یہیں پر چھوڑ کر کے جاؤ گے سب کچھ، جاؤ گے لے کر اپنے اعمال کو. تو اس کے لیے کیا تم آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے نہیں آ سکتے؟ ضرور اگر آخرت کی طلب ہے، اللہ کی رضا اگر چاہیے تو ضرور بے ضرور آنے کی کوشش کرو. یقیناً اپنے ساتھ اپنے اولاد کا بھی خیال رکھو اور ان کی ان باتوں پہ نظریں رکھو. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ کے دن کا احترام اور اہتمام اللہ ہمیں کرنے کی نیک توفیق عطا فرما. آمین. میرے بھائیوں آپ لوگوں سے درخواست اور گزارش ہے کہ مسجد کا تعاون جس طرح سے آپ ہر جمعہ کرتے ہوئے آتے ہیں، آج بھی آپ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. آپ کی تعاون سے ہی یہ الحمدللہ دعوتی اور دینی کام کو انجام دیا جا رہا ہے. اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول کرے اور بقیہ مال کے اندر خیر و برکات عطا فرمائے. محترم حضرات، اسی طرح سے جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اس کے لیے بھی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ تعاون کریں، چاہے پیسوں کے ذریعے، را مٹیریل کے ذریعے سے، جس طرح بھی آپ آفس میں ذمہ داروں سے ملے یا باہر میں اکاؤنٹ نمبر ہے اس پر بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو آپ کی آخرت میں کام آئیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول کرے، بقیہ مال کے اندر خیر و برکات عطا فرمائے. آمین. ان الحمدللہ